حدیث نمبر 3 جو ہے ارکان اسلام پر دلالت کرنے والی عبداللہ بن عمر کی بڑی اہم حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس کو ارکان اسلام کیوں کہتے ہیں؟ اگر کوئی ان 5 چیزوں میں سے ایک بھی اگر چھوڑ دیا، ڈھا دیا، مخالفت کیا، انکار کیا، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ گر جائے گی، اسلام کی جو عمارت ہے وہ سب کے سب گر جائے گی۔ سب سے پہلی بات اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ کلمہ شہادت کے 2 پارٹ ہیں، ایک حصہ اللہ کے ساتھ ہے، ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتایا گیا۔ تو کلمہ شہادت کا جو پہلا حصہ یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے، اس میں نفی بھی ہے، اس بات بھی ہے۔ نفی کس کو کہتے ہیں؟ اب کوئی اگر آدمی یوں کہتا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اس کا معنی یہ کہ دنیا کے تمام معبودان باطلہ کو وہ انکار کرتا، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، سچا معبود صرف اللہ، یہ اقرار کرتا۔ یہ بڑی اہم بات، اس لیے کہتے ہیں نا اس میں نفی بھی ہے، اس بات بھی ہے۔ نفی یہ ہے کہ میں تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتا ہوں، اور اس بات یہ ہے کہ تمام عبادتوں کو صرف اور صرف اللہ کے لیے میں ثابت کرتا ہوں۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ بڑی اہم بات ہو گئی۔ دوسری بات، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا کہ محمد عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، محمد رسول اللہ، محمد کچھ بھی نہیں کہتے مگر یہ کہ جو اللہ کی طرف سے جو باتیں آئی ہیں وہی بات پہنچاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جو ہے کلمہ شہادت کے اندر بیان کیا گیا۔ کوئی آدمی یوں کہتا میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن رسول اللہ کو نہیں مانوں گا، تو سمجھ جائیے کہ اس کا یہ عقیدہ اور یہ کلمہ نفع بخش ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد باری نماز کی، نماز کو قائم کرنا۔ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان، اسلام اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہی نماز ہے۔ بڑی پیاری حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر والا کام کیا۔ دوسری حدیث میں ہے الفرق بین العبد، اللہ کے رسول نے کہا بین الکفر، کہ ایک آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی جو نماز کو چھوڑ رہا ہے، ان دونوں کے درمیان نماز کہ فرق، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز کو چھوڑنا۔ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ بھی بڑی اہم حدیث ہے۔ پھر روزے کے تعلق سے بات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، زکوٰۃ کے تعلق سے بیان فرمایا، حج کے تعلق سے بیان فرمایا۔ انشاءاللہ ان تمام کی تفصیلات جہاں جہاں وقت آئے گا انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ایک بات میں بتاتا چلو، کوئی آدمی اگر جنت میں جانا چاہتا ہے اس کا فارمولہ کیا ہے؟ بڑی پیاری حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، باہر گاؤں سے آیا، بدو، آ کر کہ اللہ کے رسول دلنی علی عمل، اللہ کے رسول آپ ایک عمل مجھے بتائیے جس کو عمل کر کے میں جنت میں چلے جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی 4 اعمال بتائے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو۔ تو یہ جو نماز ہے نا، اتنا خوش ہو گیا وہ آدمی، کہا اللہ کے رسول میں نہ کم کروں گا، میں نے زیادہ کروں گا۔ وہ آدمی نے جب کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کی پابندی کرو، وہ آدمی اتنا خوش ہو گیا، کہا لا ازید علی ذلک ولا انقص، کہا کہ میں نے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ جب آدمی واپس جانے لگا تو اللہ کے رسول نے کہا من سر ینظر الی اہل الجنہ فانظر الی ھذا الرجل، جو جنتی آدمی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے اس کو دیکھ لو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہماری زندگی میں یہ جو ارکان اسلام ہے یہ سارے خیر کو لانے والے اعمال ہے۔ یہ اگر آدمی نماز کا پابند ہے، مثال بتا رہا ہوں آپ، نماز کا پابند ہے، اس کے بعد طہارت ہوگی، پاکی صفائی ہوگی، کپڑے کی صفائی ہوگی، ٹھیک ہے، جسم کی جو صفائی ہوگی، یہ نماز کی خوبیاں۔ صرف نماز نہیں، ایک آدمی نماز کے ساتھ بہت ساری خوبیاں اس کے اندر آ جاتی۔ اکثر آٹو والے کو کبھی کبھی کہتا میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ مولانا مجھے طہارت نہیں بولتا، کپڑے صاف نہیں بولتے۔ بھائی مسلمان ہیں آپ، مسلمان ہیں آپ، کہتے ہیں کہ کپڑے پاک نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، پلا نہیں، یہ خیر سے دور ہونے والی بات ہے۔ تو نماز کسی کے پاس ہے وہ خیر کی علامت، جس کے پاس نماز نہیں ہے
اب سوچ کے دیکھیے آپ، قیامت کے دن توحید کے بعد موحدین ہیں، ٹھیک ہے، اہل توحید ہیں، اہل توحید کا سب سے پہلا عمل جس کا حساب و کتاب لیا جائے گا وہ کون سا عمل ہے؟ وہ یہی نماز۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان جس عمل کا حساب و کتاب لینے والا ہے وہ نماز ہے۔ اذا صلحت، جب نماز درست ہو جائے، صلح الاعمال کلها، کے بقیہ تمام اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ تو یہ نماز، اس کی حفاظت، اس کی پابندی، قرآن پڑھیں آپ، اہل ایمان کی جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اسے نماز کی محافظت۔ انشاءاللہ اس موضوع پر انشاءاللہ اور بھی ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو یہ جو ارکان اسلام کے تعلق جو حدیث ابھی سنا ہم نے، 3 باتیں اپنے دماغ میں رکھیں۔ پہلی بات، ارکان اسلام کی مکمل پابندی سے جنت ملتی ہے۔ نمبر 2، ارکان اسلام میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے، وہ جو ہے مطلب آپ جو کفر والا کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام کر رہا ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، روزے کا مسئلہ ہو، حج کا مسئلہ ہو، ٹھیک ہے، جو آدمی عملی طور پر انکار کر رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی خطرے والی بات ہے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ارکان اسلام کی جو ہے کی پابندی، یہ دراصل تمام شریعت کی پابندی ہو جائے گی، تمام چیزیں آ جائیں گی، مالی عبادات، بدنی عبادات، ٹھیک ہے نا، پیسوں کی عبادات، یہ ساری چیزیں انہیں مثال کے طور پر نماز کیا ہے؟ یہ بدنی عبادت، آدمی عمل کرتا، جھکتا، اٹھتا، بیٹھتا، سجدہ کرتا، یہ بدنی عبادت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب مالی عبادت کیا ہے؟ زکوٰۃ کا پیسہ نکالتا، ٹھیک ہے نا۔ اور روزہ کیا ہے؟ روزہ بدنی عبادت ہے، ساتھ میں جو بدنی عبادت میں کیا ہے؟ آدمی گناہوں سے بچتا، غلطیوں سے بچتا، کھانے پینے سے اپنے آپ کو دور رکھتا، ٹھیک ہے، یہ بدنی عبادت کا حصہ۔ حج کیا ہے؟ یہ بدنی عبادت بھی ہے، اور اسی طریقے سے مالی عبادت بھی، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے حج کرنے کے لیے، اور آدمی خود بخود جانا پڑتا وہاں پر۔ حج یہاں تو نہیں کر سکتے نا، حج یہاں تو نہیں کر سکتے، آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہاں پر جانا پڑے گا۔ تو یہ بڑی پیاری حدیث ہے ارکان اسلام کی، کیونکہ یہ حدیث اور 3 مرتبہ آنے والی، یہ ارکان اسلام والی جو حدیثیں ہیں نا، آگے انشاءاللہ اور 3 مرتبہ آنے والی ہے انشاءاللہ، وہاں پر جو مناسب ہے ہم انشاءاللہ آگے آپ کو بتاتے چلیں گے۔ چلیے، اس حدیث کے بعد جو چوتھی حدیث ہے، یہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ یہ کیا حدیث ہے دیکھیے آپ، اس حدیث کا عنوان کیا ہے؟ انسان کے تخلیقی مراحل، اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا ماں کے پیٹ میں، اس کا تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، آخرت میں کامیابی کیسے ملے گی، یہ 2 باتیں اس طویل حدیث سے بیان کی گئی۔ چلیے اس حدیث کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے یہ، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سچے ہیں، صادق اور مصدوق ہیں، کہتے ہیں کہ تم میں کا کوئی آدمی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع رہتا، نطفے کی شکل میں، سمجھ آپ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے جو پہلا شکل ہے نطفہ مانے پانی کی شکل، مائع لکوڈ کی شکل میں رہتا ہے۔ کتنے دن تک رہتا ہے؟ یہ جو فرسٹ اسٹیج ہے 40 دن تک، نطفہ کہتے ہیں اس کو۔ قرآن میں سورہ مومنون کے اندر آیا، تمام تفصیلات اللہ نے فرمایا۔ تو نطفے کی 40 دن تک رہتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ثم یکون علقۃ، پھر وہ جمع ہوا خون بنتا، ٹھیک ہے۔ ثم کب تک؟ وہ بھی 40 دن تک تقریباً۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر 40 دن تک وہ مضغہ، خون کا لوتھڑا، خون کا لوتھڑے کی شکل میں وہ رہتا ہے۔ یہ کتنے دن ہو گئے؟ 40 جی 120 ڈیز، تقریباً 3 مہینہ ہو گیا، 4 مہینے ہو گئے۔ تو یہ 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جو ہے بھیجتا ہے، 4 مہینے تک وہ خون کا لوتڑا۔ اسی لیے بعض علماء نے ایک مسئلہ نکالا، 4 مہینے سے پہلے اگر کوئی جو ہے حمل ضائع ہو گیا، نیچے گر گیا، تو جو وہ بچہ شمار نہیں کیا جائے گا، بچے کے احکامات اس پر جو ہے لاگو نہیں ہوں گے، اور جو ہے اس کے بعد کی جو مرحلے ہیں عورت کے لیے، وہ نفاس کا مرحلہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ دم فاسد ہوگا، وہ پاکی حاصل کرے گی، نماز پڑھے گی، پاکی حاصل کرے گی، نماز پڑھے گی، وہ دم
فاسد شمار ہوگا، نفاس کے احکامات اس پر جو ہے لاگو نہیں ہوں گے۔ بعض علماء نے اسی حدیث سے جو ہے مسئلہ نکالا۔ پھر 4 مہینہ کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا۔ فرشتہ کیا کرتا؟ آپ یقین رکھو کہ یہ جو مرحلہ ہے اللہ نے جو کہا مضغہ والا، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا، فرشتہ روح پھونک دیتا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب تک جان نہیں تھی اس کا، وہ خون کا لوتڑا تھا، گوشت کا ٹکڑا تھا، سمجھے آپ، خون کا لوتڑا تھا، اب جان پھونک دی گئی اس کے اندر۔ اس کے بعد 4 باتیں لکھی جاتی، یہی تقدیر ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ 4 باتیں 120واں دن، مطلب 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ 4 چیزیں بندوں کا لکھ دیتا ہے۔ کیا کیا چیزیں لکھی جاتی ہے؟ ماں کے پیٹ میں رزق لکھی جاتی ہے، اجل کب تک زندہ رہے گا، اس کی مدت 60 سال 70 سال 20 دن، مطلب جو بھی ہے 4 مہینہ جو بھی اس کی جو ہے آخری انتم جو دن ہے وہ لکھ دی جاتی ہے۔ اس کا عمل بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اللہ کا علم ہے سب۔ اسی طریقے سے کہ انسان شقی ہوگا یا بدبخت، سعید ہوگا، نیک انسان بنے گا، برا انسان بنے گا، یہ بھی جو ہے اسی دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر لکھ دیا۔ اللہ کا علم ہے یہ سب، کیا ہے؟ اللہ کا علم، اللہ کی تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو پیدا کیا، اللہ نے سب کو رزق لکھ دیا، سب کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے عمر لکھ دی، اللہ تعالیٰ انسان کیا بنے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے علم کے حساب سے جو ہے اللہ نے لکھ دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں کہ تم میں کا کوئی آدمی جنتی کام کرتا، جنت والا کام کرتا، کب تک کرتے رہتا؟ یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان 1 ذرا، 1 بالش کا وقت باقی رہتا، بس اتنا رہ گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی تقدیر جو ہے آگے بڑھ جاتی ہے، اور وہ جو ہے ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے جاتا۔ ایک آدمی گناہ کا کام کرتے رہتا، گناہ جہنم اور اس کے درمیان بس 1 ذرا کا جو ہے ہاتھ باقی رہ جاتا، پھر اچانک یہ توحید کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اور مسلمان ہو کر میرے موحد بن کر اللہ تعالیٰ کی جنت میں چلے جاتا۔ تو یہ حدیث امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمائی۔ اس حدیث میں کچھ نصیحتیں ہمارے لیے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کی قدرت، ہم جو پیدا ہوئے نا یہ ہم خود ایسے نہیں آئے، رب کائنات نے ہم کو بنایا، رب کائنات نے ہم کو جو وجود بخشا۔ جو لوگ سائنس پڑھے وہ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو نطفے میں جو ہزاروں اسپنس ہوتے ہیں، ہزاروں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نکالا، ایک اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا۔ ہم ایسی دنیا کی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ سورہ زمر اگر آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے کہا یخلقکم فی بطون امہاتکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کرتا ہے ماں کے پیٹ میں، خلقا بعد خلق، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، فی ظلمات 3 تاریکیوں کے اندر۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہم جو دنیا کے اندر آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامت ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے رزق، عمل، عمر، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات اس حدیث سے جو سمجھنے والی بات کیا ہے کہ اللہ شقی ہوگا، بدبخت ہوگا، یہ عمل کی بنیاد پر ہے، اللہ کے لکھنے کی وجہ سے نہیں، اس کے عمل کی بنیاد پر ہے۔ آدمی نیک بن سکتا نہیں بن سکتا؟ بن سکتا، شریعت ہے نا ہمارے پاس، نماز پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا؟ پڑھ سکتا۔ تو اس کے عمل اگر قرآن و حدیث کے برابر ہو وہ سعید ہے، خوش انسان، خوش بخت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نیکی کی توفیق دے رہا ہے۔ اگر آدمی عمل سے مکر جا رہا ہے، دین سے دور بھاگ رہا ہے، یہ اس کی بدبختی۔ تو عمل کی بنیاد پر آدمی انسان نیک بخت بنتا ہے یا بدبخت بنتا ہے؟ نیک عمل ہے تو نیک بخت، برا عمل ہے تو بدبخت، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عمل کی بنیاد پر حساب و کتاب ہے اس کا، تقدیر کی بنیاد پر حساب و کتاب نہیں۔ انسان کا جو حساب و کتاب ہے، مواخذہ ہے، کس بات پر ہے مواخذہ؟ اس کے عمل کی بنیاد پر۔ آپ کیا کیا اب دنیا میں آ کر؟ آپ سب کر سکتے نا، دودھ بھی پی سکتے، شراب بھی پی سکتے، دودھ پینے پر انعام ہے آپ کے لیے، شراب پینے پر آپ کے لیے سزا ہے، اللہ نے بتا دیا تھا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، انسان کے اللہ نے دونوں راستے بتا دیے، یہ جنت والا راستہ ہے، یہ جہنم والا راستہ ہے، اللہ نے دونوں راستے بتا دیے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو آدمی جس راستے پر جائے گا اس کے حساب سے اس کا انعام ملے گا، اچھا راستہ ہو تو،
اگر برے راستے پر جائے گا تو برا انعام ملے، برا سزا ملے گی اس کو. تو یہ تقدیر کی بنیاد پر آخرت کا فیصلہ نہیں ہے، اللہ کا علم ہے یہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ لکھ دیا سب، لیکن آخرت کا فیصلہ کس بنیاد پر ہے؟ تقدیر کی بنیاد پر ہے؟ نہیں ہے، انسان کے خود کے عمل پر. دوسری حدیث میں اللہ نے کہا کل عمل میسر، لو کہ تمام اعمال آپ کے لیے آسان بنا دیے گئے. تم تقدیر کے بھروسے میں نہیں رہنا. رزق کی مثال دو پر اللہ لکھ دیا، مثال بتا رہا، آدمی کام نہیں کر رہا، محنت نہیں کر رہا، رزق آئے گا اس کے پاس؟ نہیں آئے گا نا. رزق حاصل کرنے کے لیے بھی کیا کرنا پڑتا، اس کو محنت کرنا پڑتا. انسان پیدا ہو گیا، خود ایسی پیدا ہو گیا، کتنے جتن کرتے، کتنی محنتیں مشقتیں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو جو بنایا. تو لہٰذا ایک بات یاد رکھیں کہ تقدیر کی جو بات ہے یہ اللہ کا علم، یہ اللہ جانتا ہے صرف، لیکن ہمیں کس بات کا مکلف بنایا گیا؟ عمل کا مکلف بنایا گیا. ہمیں کس بات کا مکلف بنایا گیا؟ ہمیں جو عمل کا مکلف بنایا گیا. لہٰذا ہم عمل کی طرف توجہ دیں. جو آدمی نیک عمل کرے گا نیک بخت ہوگا، ٹھیک ہے. جو آدمی بدبخت ہوگا، ٹھیک ہے، جو آدمی بدبخت ہوگا، سمجھ رہے ہیں، اس کا انجام برا ہوگا. چلیے اس حدیث کی آخری اور چوتھی اہم بات جو اس حدیث کے اندر بتائی گئی، آدمی کو اللہ کی ہدایت مانگتے رہنی چاہیے. کوئی ایسا کام یاد رکھیں آپ، ہوتا کیا اکثر جیسے جیسے آدمی نیکی کرتے رہتا، نیکی کے غرور میں پڑ جاتا. بہت نیکیاں میرے پاس، بہت نمازیں میرے پاس، بڑے صدقات میرے پاس، بڑے حج میرے پاس. نیکی کے غرور میں پڑھ کر سمجھ رہے آپ شرکیہ کلمات بول دیتا، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، ہے نا. آدمی پیسے کے غرور میں آخر اللہ کی نافرمانی بات کہہ دیتا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سمجھ رہے آپ اللہ تعالیٰ سے دین پر ثابت قدمی والی دعا کیا کرتے تھے. یا مقلب القلوب، اے دلوں کو الٹ پلٹنے والے پروردگار، ثبت قلبی علی دینک یا علی طاعتک، میرے دل کو یا میں تیرے دین پر، تیری طاعت پر لگائے رکھ. کہ ایسا نہ ہو کہ ہم آدمی عمل کرتا رہا، میرے ہم زندگی کے آخری موڑ میں شیطان کیا کر دیا، ہمارے ایمان کے ساتھ کھیل لیا، ایمان کے ساتھ کھیل دیا، کوئی بھی بات بول دیا، خلاف میرے آپ کفر کا کلمہ نکلوا دیا، ارے آپ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بس زن کروا دیا، سارا ایمان چلے گیا. اسی لیے ہم جو اللہ نے جو ایمان دیا ہے، جو توفیق دی اللہ تعالیٰ نے، اس پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرنا اور ثابت قدم رہنے کی کوشش کرنا، اس پہ لگے رہنا، یہ بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کیا آتا، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں الٹ دیتا. جو کافر تھا مسلمان بن گیا. اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے. جنگ احد کی بات ہے، جب جنگ میں آئے تو کافروں کی مجلس میں تھے، ادھر مخالفین میں تھے، ہے نا. اللہ نے ان کے دل میں ایمان کو ڈال دیا، ادھر آ گئے. ایسا اللہ منٹوں میں سیکنڈوں میں اللہ تعالیٰ پلٹ دیتا. لہٰذا ہدایت مانگتے رہیں. ہدایت مانگنا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، نمازوں میں ہدایت ہم مانگتے ہیں. تو یہی اس میں تعلیم اس حدیث کے اندر، ہم نیک کام کریں، نیک اعمال کرتے رہیں، نیک اعمال میں ثابت قدمی کی دعا کرتے رہیں. اس کی کوشش، یہ مجلسیں یہ سب کیا ہے، یہ ہمارے ایمان کو، ہدایت کو جو ہے آگے بڑھانے والی بات ہے. اصل میں آدمی نماز کو آتا رہا، درس سنتا رہا، خطبے سنتا رہا، برابر قرآن پڑھتا رہا، ٹھیک ہے، ہدایت کا جو کیا ہوگا، اس کو روزانہ جو ہے چارج ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے، وہ میرے ہم ایسے کام نہیں کرے گا جس کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے، باہر نکل جائے. تو بہرحال اس حدیث کے اندر جو ہے آخری انجام کی فکر کی بات بیان کی گئی. اصل میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہماری جو اخروی جو زندگی ہے اس کی فکر کرنا. اس لیے حدیث کا جو آخری جملہ کیا معلوم، ایک آدمی ایسا رہتا ہے کہ گناہ کرتے رہتا، پھر اللہ تعالیٰ نے نیکی کی توفیق دیتا، مسلمان ہو گیا اور ایسا کام کرتا، جنت میں چلے جاتا ہے. تو آخری انجام کی فکر جو ہے ہر مسلمان کو ہونی چاہیے. کتنے لوگ ہیں بڑے اچھے تھے جوانی میں، میرے آپ بڑھاپا جاتے 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 جو ہے دین سے دور ہو گئے، مسجد سے دور ہو گئے، نمازوں سے دور ہو گئے. یہ سب کیوں؟ اللہ ہدایت چھین لیا، ہدایت کی طلب نہیں رہی ان کے پاس، ہدایت چھین اللہ تعالیٰ نے. تو لہٰذا جو ہے ان تمام باتوں پر جو ہے آپ غور کریں. الحمدللہ میں نے 2 بڑی حدیثیں آپ کے سامنے رکھی، ان دونوں حدیثوں کا جو خلاصہ آپ کے سامنے رکھا. انشاءاللہ آپ جو ہے روز آتے رہیں گے. آگے آنے والی حدیثیں اخلاق کو بنانے والی،
زندگی بنانے والی جتنی حدیثیں آگے آ رہی ہیں نا، ہر حدیث کا موضوع الگ ہے اور ہر حدیث کے فائدے ہمارے زندگی کے اعتبار سے الگ ہے. لہٰذا ہر چیز ہم سیکھیں، اللہ کی قدرت کو سمجھیں، اللہ کے علم سیکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں بولنے والا مجھے، سننے والا ہم تمام کو اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق عنایت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.